बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि नवाज शरीफ की नहली के दिन जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने मतलब हुकूमत जी ने चकरा के रह गई, धमकियाँ लानते आ गई। शेर रशीद साहब भाई डायरेक्ट ही हो गए ने, वो सारा क्या मामला है इस पर बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्टिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे इशारे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको वाज़ेह किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं जिसके बाद आप ये मतलब अहज़ कर सकते हैं सूरत हाल से कि इस हुकूमत दे भाई ने दाने मुक गए, ख़त्म हो गया। अब इन दिलों में कोई तेल नहीं रहा, चीज़ें जो हैं अब इनके हाथ से बड़ी स्पीड से निकल रही हैं। एक तो इससे पहले मैं वीलॉग में आपको बता चुका हूँ, बल्कि मैं कि दसना है अंसार अब्बासी साहब ने बाकायदा तौर पर ख़बर दी है। मैं तो खैर उसको कोट ही किया और उसमें से अपने मतलब जो मैंने अखज़ किया वो चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि उन्होंने कहता है भाई कि बाऊ जी अपना अपना सफ़ा, अपना अपना बैट ते अपना अपना गेंद ते अपनी अपनी विकेट, असी ताड़े नाल नहीं गए, असी किसी दे नाल भी नहीं गए। और यही नवाज शरीफ के बयानिए की जीत है। यही नवाज शरीफ साहब जो कहते थे, यही भुट्टो का बयानिया था, यही नवाज शरीफ लेके चला, यही मरीम साहबा लेके चली, यही बिलावल साहब कहते हैं कि यार तुसी अपना काम करो, बाऊ जी सानू अपना काम करन दिओ। तो हुण अपना अपना काम है, हुण जिहदे डंडा जान होएगी वो ढा ढूलेगा। डंडों से जान से मेरी मुराद ये नहीं है कि किसी के जो है वो मतलब कुश्ती कुल नहीं है, मतलब ये है कि वो मतलब उनके पोलिटिकल मसल्स जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसमें देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी बरादरान जो है ना वो इस वक्त विकेट के दोनों पासे खेड रहे हैं। पहले तो हर पासे खेडन दे मूड ही सन, मगर उधरों फोन नहीं ना वो तबादले हो गए ना सर। आपको बता तो चुके हैं, चीज़ें ख़राब हो गई ना, मतलब ख़राब इनके एतबार से हो गई। वैसे तो आइनी असूली और बड़ा जेन्युइन फैसला है जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है। तो अब ये जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा भारा दे पैण की कोशिश कर रहे हैं। इनका ख्याल ये एक्चुअली चौधरी बरादरान का कि इनके बगैर दाल नहीं गलेगी। जबकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब से ये कह रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि सर इन्हां दी ब्लैकमेलिंग विच ना आओ, ये एडे भारां दे पैंदे ने, वजारत आला मंगी जा रहे हैं, मंगी जा रहे हैं। तो तुसी भाएं इन्हां नूं कहो बाऊ जी तुसी उत्थे रहो ना जरा साइड से, चलो सानूं तुहाडी लोड़ कोई नहीं, हम आपको बंदे पूरे करके देते हैं। और बंदे ऑलरेडी मौजूद हैं जो इस बात पर चलने को तैयार हैं। लेकिन मियाँ साहब जो है ना वो एक्चुअली जो इस वक्त जिस जगह पर फंसे हुए हैं वो इस जगह फंसे हुए हैं कि यार अगर हमने इनके लोग पीटीआई के लोग लोटे बना के इधर लेके आए तो हम पर एक मॉरल जो है ना वो एक चीज़ आ जाएगी कि देखिए जिन्होंने लोटा कृषि की है। जैसे अभी भी कहा जा रहा है कि माल चलाया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर फवाद चौधरी साहब थे जो होर भी बड़ी गल्लां कर रहे थे, पैका कानून की उन्होंने डायरेक्ट हिमायत करती। यानी मैं हैरान हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो है वो बड़े मतलब लिबरल से करैक्टर थे, या पता नहीं, मेरा ख्याल है कंपनी जो होती है वो इंसान की जिसमें रहता है हौली हौली हो ही जाता शायद। फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल इमरान खान का रंग चढ़ गया, या वजारत वजूरत बचाने के चक्कर में है कि अभी चांस ले रहे कि हूंटे ज़रा बुद्ध ले ली वजारत, शायद यही बात हो सकती है। अदरवाइज जितना कि मैं जानता हूँ वो तो आज़ादी ज़ाहिर राय के बड़े हामी रहे हैं और इस पर उनका बड़ा फर्म बिलीव रहा है, बड़ी तकरीरें करते रहे हैं भाई माजिद। आज इन्होंने कहा कि जनाब आप ये नहीं हो सकता कि जनाब आप जो है ना वो कानूनी कोई ना हो, ये बड़ी बेतुकी बात है। उस पर CPNE के जो सदर हैं काज़म खान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन इसके ऊपर दिया है। तो उन्होंने कहा कि सर इंसानी हकूक़ की जो है ना बुनियादी इंसानी हकूक़ उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वैसे कानून साजी करें, हमें क्या एतराज़ है इसके ऊपर। बड़ा उनका मैं तो सॉलिड मौक़िफ़ समझता हूँ काज़म खान साहब का। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जितने भी अशारे कनाए इधर उधर दी हरकतां जो कुछ नज़र आ रही हैं ना इस सियासी गेम के अंदर, उसमें ऐसे ही लग रहा है कि जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एक मॉरल सा प्रेशर है उन्होंने लिया हुआ कि हमें लोटे नहीं बनाने, जिस वजह से चौधरी जो ना भारां दे पे। आज चौधरी शुजात साहब ने एक बयान पर जारी किया, उसमें एक चीज़ बड़ी हैरानकुन थी। यानी ये बात करने की अदरवाइज़ को तुक नहीं समझ आती थी, मगर उन्होंने ये बात की है। तो फिर इस पर ज़ाहिर है मैंने सोचा, मैंने थोड़ा सा समझने के लिए 2-4 बंदे ने फ़ोन भी किए कि बहू जी ए की गल है जी की है। मैं आपको जुमला सुनाने लगूँ। कहते हैं जी 20-25 साल
پرانے واقعات یہاں تک کہ میاں نواز شریف کے متعلق بھی بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئیں. کس کے ساتھ؟ زرداری صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. وہ 25 سال پرانی کون سی باتیں ہیں؟ اصل میں چودھری برادران کو جو شروع سے ایک شکوہ رہا ہے کہ اسی یار دیکھو نا کروں پھر جمعی ایس کر سکیں اسی وزیر اعلیٰ ہوئیے تے سانو انہوں نے وزیر اعلیٰ نہیں سی بنایا. 97 کی گورنمنٹ میں ان کا یہ کلیم تھا کہ جناب پرویز لائی نے سی ایم پنجاب بننا تھا لیکن نواز شریف نے نہیں بنایا. اور باؤ جی ووٹ نواز شریف کے نام دا پوے وہ جنہوں مرضی بناوے پاویں نہ بناوے تسی مطلب کس چکر سے ووٹ نواز شریف کے نام دا پوے. ٹھیک ہے ٹھپا شیر تے لوکی مور لان تے جناب پرویز لائی ہاں وزیر اللہ بن جائے. بہرحال ابھی بھی یہ جو بات ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ابھی بھی چودھری برادران کے دل صاف نہیں ہوئے. ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست کھیڈی جا رہے ہیں، غریب ال دھیان کوئی نہیں کر رہا. تسی بھائی کڈا کا دھیان کیتا معذرت کے ساتھ آپ کو غریب کا معذرت کے ساتھ میں چودھری برادران جو ہے نا تھوڑی جی میں سمجھنا کہ انہوں نے بھی سمجھ آنی چاہیے. اتنا خیال سی تانوں غریب دا تسی جا کے عمران خان 3.5 سال تو کل ہی بیٹھے ہو سر. آپ نے پہلے دن جب اس نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی، چلو باقی ساری گلاں چھڈو، یہ IMF والا بل پاس ہوا نس کے تسی ووٹ پائے نے کیوں ڈالے؟ آپ کو غریب کا ساتھ ہے تو ووٹ نہیں سی پانے نا. لیکن ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. مطلب وہ کہہ رہے کہ ساری ود تو ود جی نے شاید سانو ملے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں. ادھر عمران خان نے بھی تڑی کرائی جناب وزارت اعلیٰ دے دیو. مون سلائی صاحب جڑے نے ادھر اسد کیسر نہ گل کر چھڑ دینے کہ ہم وعدے پورے کریں گے، وزارت اعلیٰ دے دیو نا. اس طرح کر کے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری برادران. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس ساری بلیک میلنگ میں ہو سکتا ہے مطلب سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ نواز شریف ہو یا ایون بے نظیر بھٹو تھیں. مجھے یاد اچھے طریقے سے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 16 لوگ تھے مسلم لیگ جناح کے، اور صورتحال ایسی بن گئی کہ بے نظیر صاحبہ کو وٹو یا نکئی پھر لینے پڑ گئے، ان کا وزیر اعلیٰ رکھنا پڑ گیا 93 والی گورنمنٹ میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا پولیٹیشین وہ پھنس ایسا جاتا ہے کہ اس کے پاس چارہ نہیں رہتا. ہو سکتا ہے میاں صاحب ان کو اوکے کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب نے چودھری برادران میں سے یعنی پرویز لائی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تو یہ ان کی ایک پولیٹیکل غلطی ہوگی، میرا یہ خیال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے بہو جی انہوں نے کرنا ہے، اسی تے نہیں کرنا. تو لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے حامی ہیں نون لیگ میں چودھری برادران کے بڑے حامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کتنا کہ ساڑھے نقصان تو ہوئے گا، عمران خان تو بہتا تو نہیں ہوئے گا. حالانکہ میں آپ سے بتاؤں کہ عمران خان جو ہے نا وہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا ہے پولیٹیکلی. کہ آج دیکھیں نا شہباز شریف کا بول بالا ہے سر پورے پنجاب کے اندر، نواز شریف کا لوگ نام لے رہے ہیں. ایڈا نہل نکلیا عمران خان کہ انہیں نواز شریف اور شہباز شریف نو قوم دا ہیرو بناتا پڑھ کے لوگ آج ان کو یاد کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے دور میں جو معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کی پالیسیز تھیں، فائنینشیل پالیسیز کی بات کر رہا ہوں، اور جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز تھیں کہ ہر شے نو پرائیویٹائز کرے، جو کمپنی بنے، جو اس کے نتیجے میں ریاست کمزور ہوتی ہے اور وہ ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے اس کے مظاہر دیکھے اور آگے بھی دیکھیں گے مظاہر. اللہ رحم کرے آنے والی نسلوں کو بہت بھگتنا پڑے گا. پرائیویٹائزیشن کی طرف جو لوگ بھی جائیں گے نا وہ مطلب میں سچی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. میرا یہ فرم بلیو ہے. میں اس کے اوپر پوری تحقیق کے ساتھ کوئی بندہ میں نہ بحث پا کے دیکھ لے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جب آپ ریاستی ذمہ داریوں کو پرائیویٹ لوگوں کو منتقل کریں گے کہ اب پانی جڑا نا صاف اے فلانے بندے نے پہنچانا ہے، اس کمپنی کو ٹھیکہ دے دو، صفائی فلانی کمپنی نے کرنی، سر اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے، اس کا خزانہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ وس بھی کچھ نہیں رہتا. یہ میرا اپنا ایک خیال ہے. لیکن خیر چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جناب یہ عمران خان کے ہاتھ میں چیزیں جو ہیں وہ نہیں رہ رہی، اور چودھری برادران بھی بلیک میلنگ پہ آئے ہوئے ہیں، MKM والے بھی بلیک میلنگ کرتے پھر دے، باپ والے بھی نویں وزارت مانگتے پھر دے. حالانکہ انہوں نے باپ انہوں نے چھڑتا ہے مگر پھر بھی چلیں باہر وہ پھر بھی وزارت مانگ رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں یہ جو ہے نا اپنے شیر رشید صاحب یہ میدان میں آ گئے ہیں. شیر رشید صاحب نے جناب آج پھوکے فیر کیتے بڑے، اور کہا جناب سیاسی ڈرون جو ہے نا وہ ایسا حملہ کرے گا عمران خان کہ ان کو لگ سمجھ جائے گی. اچھا پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے پاس ترپ کے پتے ہیں، عمران خان سینے سے کارڈ لگا کے کھیلتا ہے. عمران خان پتہ نہیں پائے نے کتنے کھیڑتا ہے. معذرت کے ساتھ نہ وہ اتنا بڑا کبھی کرکٹر رہا ہے، وہ نصیب اچھے اس کے، بس یہ ہے کہ مشہور ہو گیا. اس سے بہت اچھا کرکٹر تھا کپل دیو. میں آپ سے عرض کروں اس کی بولنگ کے اعتبار سے، کپتانی کے اعتبار سے کپل دیو جو انڈیا کے تھے، میں بطور کرکٹر بات کر رہا ہوں.
اور بہت بہت بڑے اس دور میں بولر بھی گزرے ہیں اور کرکٹر بھی گزرے ہیں، لیکن عمران خان کے نصیب اچھے تھے، خوش قسمت آدمی. جس طرح میاں نواز شریف بہت خوش نصیب آدمی ہیں، غلط ترین معاشی پالیسی بنا کے اور ہوا ہے کہ جناب پٹرول جڑا وہ انج کر کے تھلے آ گیا، $40 تے آ گیا، 120 تو $40 تے آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے نصیب ہے میاں نواز شریف کے، لہذا وہ سروائیو کر گئے. اب جو پٹرول ہے وہ چلا گیا $103 کے اوپر. تو عمران خان اتنا نہل ہے کہ وہ جب $70 کا بھی تھا تب بھی وہ $130 کا لیٹر پٹرول بیچتا تھا. تو اب بال یہ عمران خان کی نہلی اپنی جگہ پہ ہیں. مگر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب اس وقت شدید قسم کے ڈپریشن میں آ گئے، انہوں تڑی گل ہانتے آگے باقاعدہ انہوں نے کہا جو تادی چھوڑے گا عمران خان کو وہ غلطی کرے گا. یہ جب انسان سٹ پٹا جاتا ہے نا، وہ ہاتھ وس کچھ نہیں رہتا، وہ کول سودا کو ویچن لی ہوندا نہیں، اس وقت وہ مینے مارن تے اس طرح کی گلاں کرتے آ رہے، غلطی کریں گا تو پھر ویکھ لے من چھڈ کے جا رہے ہیں نا جی. ایسی چیزیں جو ہے نا پھر اس وقت کی جاتی ہیں. آج میں نے شیخ رشید صاحب کا بیان پڑھا ہے، سنا ہے، یقین کریں ترس جایا فرینکلی کہ کتنے بے بس ہو گئے ہیں. اینی کہی جا رہے ہیں کہ جناب ایک پیجتے ہیں اور سارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں. وہ پائن سیدھی خبر آ بھی گئی ہے، پھر سی رٹ لائی ہے. بعد میں کہا ہوگا سگار پیتے ہوئے سائڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے آف دی ریکارڈ کہ یار ہوں گل بھی تو کرنی ہے نا. تو گلاں جو گلاں کری جا رہے ہیں، گل یہاں کول ہی کوئی نہیں، ان چیزیں ختم ہو گئی نہیں ہیں. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی، میں نے آپ کو کل بھی شاید اس بارے میں بتایا تھا. احسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی. اس درخواست میں انہوں نے 62(1)(f) کی نئے سرے سے تشریح کرنے کی کہا تھا. اس پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے کچھ اعتراضات لگے تھے. ان اعتراضات کو ختم کر کے آج دوبارہ دائر کر دیا گیا اور ان سے استدعا کی گئی کہ جناب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیں. ساتھ ہی ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑا جینون پوائنٹ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسے کئی فیصلے سپریم کورٹ کے ہمارے پاس موجود ہیں. ساتھ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی چیزیں دی ہیں. اب میری احسن بون صاحب سے رات بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، خیر اس وقت تک میں وی لاگ کر چکا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صبح فائل کر رہے ہیں. آج انہوں نے فائل کر دیا اور آج چونکہ جمعہ ہفتہ اتوار میرا خیال چھٹی ہوتی ہے تو نیکسٹ ویک میں یہ میرا خیال ہے فکس بھی ہو جائے گی. اور میں آپ سے ایک بات بڑی واضح کلیئر کر دوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سر ایویں نہیں فائل ہو جاندیاں، اور نہ ہی ایسے ہی دوبارہ اتنے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ٹائپ جو ادارے ہوتے ہیں وہ مطلب ہوا 'چ بیٹھ کے چیزاں نہیں کر رہے ہوتے. کہیں نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کک ہوئی ہوتی ہیں، ہاف کک کی صحیح لیکن ہوئی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے دم تے رکھیا ہوندا، پھر ٹکن جڑا نا ٹائم سر کھولیا جاتا. تو میرا خیال ہے ہوں اس دیکھ دا ٹکن کھلن والا ہے جس میں سے بہترین خوشبوئیں جو ہیں اور بہترین چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے آئیں گی یا ان کے اتحادیوں کے لیے آئیں گی. یعنی نواز شریف کے لیے ترین صاحب بھی دہل ہونے نا دے سمجھا کرے نا بات کو، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہیں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں زرداری صاحب ہیں، ان سب کے لیے بہترین چیزیں جو ہیں نا وہ پکی ہوئی ہیں. اور چیزیں میرے ذہن چ آ رہی ہیں تو میرے منہ جو پانی بھی آ رہا ہے تو لیکن بتا فی الحال نہیں سکتا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں. جبکہ اے شیخ رشید اینڈ کمپنی اور تحریک انصاف والے اے نا وہ کنات نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض کروں شادی بیاہ ہوتے تھے نا ہمارے، جب مطلب ابھی بھی ہوتے ہیں خیر، جو کناتاں لا کے بیاہ، تمبو لا کے بیاہ. اب ذرا تھوڑا جدید دور آ گیا، اب درمیان میں گیپ نہیں ہوتا. تو وہ جو ہوتے تھے نا وہ ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ بیچارے جن کو شادی پہ نہیں بلایا تھا نا محلے کے، وہ ترسی ہوئی نگاہ مانا دور کھلو کے بھی کہتے اے دیکھ دے جی لون بہتا پاتے بہو جی، میں تینوں غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے اے تے گوشت ہی ٹھیک نہیں گا. اے نہیں مہمانوں نا ورگلائی جا رہے. اے شیخ رشید ٹائپ جڑے لوگ نے اے انج دی حرکتاں کر رہے ہیں بیٹھ کے. حالانکہ پائے نے تہاڈا کی تعلق واسطہ، تسی تے ہن پائے نا واپسی دی راہ دوبارہ سر وہ جڑی لال حویلی رکھی جے نا ادھر پائے ادھر جاؤ، اتنے جا کے کوئی تھلے جس بندے نو تسی مفت روٹی کھا رہے ہو مسلسل اتوں کھاؤ جا کے. اب آپ کا یہ دور ختم ہو گیا. ہوں اس تھان دے اتنے پائن کسی ہور دی جنج چڑھن والی ہے اور اس پہ چیزیں پلیں گی. میرا اپنا یہ سیاسی تجزیہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں. ویسے میں ایک بات ہر بار اس لیے کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب یہ فائنل ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ سیاست ایک بندہ نہیں کر رہا ہوتا، سیاست جو ہے وہ پورا ملک کر رہا ہوتا ہے. ون ووٹ ون مین ون ووٹ ہے سر.
ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मीडिया कर रहा होता है, साढ़े मुल्क के इदारे भी करते सन। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है, और पाकिस्तान की सियासत तो एक इशारा है, बरू की मार है, ठीक है। इधर दा वजह तो इधर राजी, इधर दा वजह तो इधर राजी, ये सूरत हाल होती है। फिलहाल खब्बे पासे का वजह आया, लिहाजा अपोजिशन जी है ना उन्होंने लग रहा है कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त सीन बनन जा रहा है, और जो हैं अपना सजे पासे वाले यानी ये तरीके इंसाफ वाले ऐ ज़रा परेशान ने कि साढ़े वाल इशारा कोई नहीं हो रहा। तो वो बता चुके हैं कि पाए हूँ इशारे नहीं होने, हूँ तुसी ईजी डॉट काम हो जाओ। लेकिन फिर भी सियासत है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिर वक्त इतना ही, मिलते गले भी लाग।